نحمدُ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں؟ امید کروں گا آپ صحت کی بہترین اور اچھی حالت کے اندر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ آج ان بہنوں ان بھائیوں کے لیے وظیفہ لے کر آیا ہوں جو زوجین ہیں، یعنی کہ آپس میں میاں بیوی کا رشتہ پا چکے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے یعنی شادی شدہ کے لیے وظیفہ ہے، لیکن ان کے درمیان ابھی تک کوئی محبت نہیں پیدا ہوئی۔ نہ شوہر کے دل کے اندر بیوی کی محبت ہے، نہ بیوی کے دل کے اندر شوہر کی محبت ہے، اور وہ اس چیز سے بہت زیادہ پریشان ہیں کہ ہمارے درمیان ابھی تک کوئی محبت والا رشتہ قائم نہیں ہوا۔ لیکن جو نکاح ہے وہ محبت ہی کی بنیاد ہے۔ جب انسان کا نکاح ہو جاتا ہے تو انسان کو ایک دوسرے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نکاح کی برکت سے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے تعلقات بڑھ جاتے ہیں اور انسان کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے۔ تو میں آپ لوگوں کے لیے قرآن مجید کے اندر سے وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ اگر آپ اس وظیفے کو کرتے ہیں، شوہر بھی کر سکتا ہے اور اس کی بیوی بھی کر سکتی ہے۔ بیوی چاہتی ہے کہ میرا شوہر صرف اور صرف میری محبت کے اندر قید رہے، تو وہ بھی اس وظیفے کو کر سکتی ہے۔ اگر شوہر چاہتا ہے کہ میری جو بیوی ہے وہ میری محبت کے اندر قائد رہے اور قائم رہے، تو وہ بھی اس وظیفے کو کر سکتی ہیں۔ قرآن مجید کا وظیفہ ہے، قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے، آپ نے اس کو 111 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ یہ یاد رکھیں، جب آپ اس کو پڑھ رہے ہوں، اس کے وقت کی بھی قید ہے اور دن کی بھی قید ہے، اور آپ نے جب اس وظیفے کو کرنا ہے اس وقت جمعے کی رات ہو، نصف رات ہو، یعنی کہ آدھی رات گزر چکی ہو، اس وقت آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، اور اس وقت آپ کو یہ وظیفہ بہت زیادہ فائدہ دے گا۔ اگر آپ اس کو اس وقت کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت اگر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے 7 یا 8 دن کے اندر اندر یہ وظیفہ آپ کو رزلٹ دے گا۔ اگر آپ اس وظیفے کو اس وقت کے علاوہ کسی وقت کے اندر کرتے ہیں تو اس کا فائدہ آپ کو ملے گا تو صحیح، لیکن کچھ دیر بعد ملے گا، یعنی کچھ وقت لگے گا۔ اگر آپ جمعے والی رات کو آدھی رات جب گزر جائے اس وقت باوضو حالت کے اندر آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، اور اس آیات مبارکہ کو 111 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ جب آپ اس آیات مبارکہ کو 111 مرتبہ پڑھنے لگیں گے تب آپ کا وضو ہونا چاہیے۔ جب آپ وضو حالت کے اندر ہوں گے تو آپ نے 2 رکعت نماز نوافل ادا کرنے ہیں، اور جب آپ 2 رکعت نماز نوافل سے آپ فارغ ہو جائیں گے، نوافل آپ نے اسی طرح ہی ادا کرنے ہیں۔ اگر چاہیں تو نماز نوافل کے اندر یعنی نفلوں کے اندر پہلی رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھ لیں۔ دوسری رکعت کے اندر بھی آپ نے اسی طرح کرنا ہے، سورۃ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون کو 7 مرتبہ پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد آپ دعا کریں۔ اگر بیوی ہے اپنے شوہر کی محبت پانے کے لیے یہ وظیفہ کر رہی ہے تو وہ بھی کر سکتی ہے، اگر شوہر ہے اپنی بیوی کی محبت پانے کے لیے یہ وظیفہ کر رہی ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ آپ یہ یاد رکھیں، یہ ان لوگوں کے لیے وظیفہ ہے جائز محبت کے لیے، صرف اور صرف جائز محبت کے۔ اگر ناجائز والے اس وظیفے کو کریں گے تو ان کو فائدہ تو کیا نقصان حاصل ہوگا، اور نقصان کچھ بھی ان کا ہو سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ان کا نقصان تھوڑا بہت ہو، یہ بھی ضروری ہے کہ ان کا نقصان بہت زیادہ ہو سکتا ہے۔ اگر ان کا نہیں تو ان کے والدین کا ہو سکتا ہے، اگر والدین کا نہیں تو ان کے بھائیوں کا ہو سکتا ہے۔ وہ محسوس نہیں کر پائیں گے کہ کتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ یہ ان لوگوں کے لیے وظیفہ ہے جو جائز محبت رکھتے ہیں، لیکن ابھی تک ان کے بیوی اور شوہر کے درمیان محبت والا رشتہ قائم نہیں ہوا۔ وہ دل کے اندر سوچتے تو ہیں لیکن ابھی ہے نہیں، اظہار نہیں کر پا رہے، تو ان لوگوں کے لیے وظیفہ ہے۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے، اس آیت مبارکہ کو آپ نے 111 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پانی پر
پڑھنا ہے، اور جو اگر بیوی ہے وہ پانی پر پڑھ کر اپنے شوہر کو پلا سکتی ہے، اگر شوہر ہے تو وہ پانی پر پڑھ کر اپنی بیوی کو پلا سکتے ہیں، وہ دونوں بھی اس پانی کو استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ نے اس وظیفے کو 21 دن تک کرنا ہے۔ اگر آپ ویسے کرنا چاہتے ہیں تو 21 دن تک کرنا ہے، اگر آپ ہر جمعے والی رات کو کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کو 40 دن تک یہ وظیفہ کرنا ہے۔ مثال کے طور پر 40 دن کے اندر جتنے بھی جمعے آتے ہیں، ان جمعوں کے اندر جتنی بھی جمعے والی راتیں آتی ہیں، ان راتوں کے اندر آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ یہ زیادہ مشکل نہیں ہے، باوضو حالت کے اندر ہوں، اور جس وقت آپ باوضو حالت کے اندر ہوں تو اس وقت آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے حضور علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات پر 11 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ عرض کر لینا ہے۔ پھر اس کے بعد 111 مرتبہ آپ نے سورۃ الکوثر کو پڑھ لینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے حضور علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات پر 11 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ عرض کر لینا ہے۔ پھر اس کے بعد پانی پر پھونک مار لینی ہے۔ جس طرح کا بھی پانی ہوگا، بارش کا پانی ہوگا تو افضل عمدہ اور اچھا عمل بن جائے گا۔ اگر پانی بارش کا نہیں ہے آپ کے پاس تو کوئی بھی پانی آپ لے کر اس پر پھونک مار کر اپنے ازدواجی رشتوں کو مضبوط اور قائم بنا سکتے ہیں، اور ان کے درمیان محبت پیدا کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔